بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر و فضائل بیان کیے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کے 133 تک۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 127 میں فرماتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے یہ دعا کی تھی، اے ہمارے رب ہمارے طرف سے یہ قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 128 میں فرمایا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت بنا جو اپنے آپ کو تیرے تابع کرے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھائے، اور ہم پر رحم فرما، آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے سب سے زیادہ رحم والے ہیں۔ 129 میں فرماتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگی کو پاکیزہ بنائے دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں دوستو استعمال ہونے والے اصلاح، طہارت، عقائد اور نقطہ نظر، اخلاق، عادات اور رسوم اور سماجی، ثقافتی اور سیاسی زندگی کی تحریر کی اپناتی ہے۔ انسان کی زندگی کی مکمل تزکیہ یہ اس لیے کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب تھا۔ اور آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ابراہیم کے طریقے سے ایک اہم کے سوا کون برا ہوگا، کیونکہ ہم نے ابراہیم کو اس دنیا میں اپنے مشن کے لیے چنا ہے اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم ایسے تھے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا تسلیم کرو تو اس نے کہا میں رب کائنات کا فرمانبردار ہوں۔ تو دوستو مسلمان سے مراد وہ ہے جو خدا کے فرمانبرداری میں جھکتا ہے، جو صرف خدا کو ہی اپنا حاکم، رب اور مالک تسلیم کرتا ہے، اور عبادت، عقیدت اور خدمت کا واحد مقصد ہے، جو بے نیازی سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کے عہد کرتا ہے۔ ہدایت جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اسلام وہ نام ہے جو مذکورہ بالا عقیدہ اور نقطہ نظر کی خصوصیت کرتا ہے، جو انسانی زندگی کے آغاز سے لے کر اب تک مختلف قوموں اور مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہونے والے تمام انبیاء کے دین کا مرکز و محور ہے۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی یہی حکم دیا اور اسی طرح یعقوب نے بھی، میرے بچوں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، مرتے دم تک اللہ کے فرمانبردار رہو۔ یعقوب کا خاص طور پر تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ بنی اسرائیل ان کے براہ راست اولاد تھے۔ دین ایک قرآنی تکنیکی اصلاح ہے جو طرز زندگی، نظام اخلاق اور اس ضابطے کی نشاندہی کرتی ہے جس پر انسان اپنے پورے طرز و فکر اور عمل کی بنیاد رکھتا ہے۔ دین کے بارے میں مصنف کی راہ آرا ابو اسد کے لیے ان کی 4 بنیادی قرآنی اصلاحات دیکھیں۔ بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات سے متعلق واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ یہ روایت اس کے عہد نامے کا کوئی حوالہ نہیں دیتی، تاہم تلمود میں جو موجود تفصیل وصیت کے رجال قرآنی نسخے سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ تلمودی نسخہ اس طرح پڑھا جائے، خداوند اپنے خدا کی خدمت کرو اور وہ تم کو ہر طرح کی مصیبت سے بچائے گا جیسا کہ اس نے تمہارے باپ دادا کو بچایا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 133 میں فرماتا ہے، کیوں جب یعقوب کو موت آئی تو تم گواہ تھے، اس نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی خدمت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ 133 آیت میں فرماتا ہے، کیوں جب یعقوب کو موت آئی تو تم گواہ تھے، اس نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی خدمت کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، جو ایک خدا ہے اور ہم اسی کے آگے سر تسلیم ختم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام تمام انبیاء کے دور میں مشترکہ مذہب تھا۔ لوگوں کے گمراہ ہونے کے بعد ہی اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔